یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جارسو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔ پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاطف بٹ کا سلام قبول کیجیے۔ اکبر الہ آبادی ہماری اردو طنزیہ شاعری کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ اکبر اکتوبر 1845 میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ستمبر 1921 میں وفات پائی۔ اس طرح رواں برس اکبر کی وفات کو ایک صدی مکمل ہو گئی ہے۔ آج اکبر کے نظریات اور ان کی زندگی پر بات کرنے کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب کو دعوت دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس اردو کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا اکبر پر۔ آپ نے اکبر پر پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ جی، تو اکبر کی زندگی جو ہے یہ کئی حوالے سے بڑی دلچسپ ہے۔ جی، خاص طور پہ بچپن میں ان کا تعلیم کے سلسلے سے الگ ہو جانا، اور پھر جس طرح انہوں نے محنت کر کے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، اور پھر چلتے چلتے وہ عدلیہ کا حصہ بنے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ اکبر کی زندگی کے جو مختلف مدارج ہیں ان کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ بہت شکریہ بھٹ صاحب، واقعی آپ نے صحیح کہا ہے کہ اکبر الہ آبادی کی زندگی ایک سیدھی لکیر پر نہیں گزری، بلکہ ایک منحنی سی لکیر ہے۔ اور اس سے حیرت یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو قدرت نے ایک تو کتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ ہر قسم کی دقتوں سے گزر کر اور پھر وہ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں اپنی شہرت اور دنیاوی مناصب دونوں اعتبار سے۔ جی، مختصر یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے۔ جی، اس وقت وہ 1857 کا ہنگامہ، جسے آپ ناکام جنگ آزادی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی، اور وہ جس طرح کا ہنگامہ تھا، جو کہا جاتا ہے نا کہ شنیدہ کیب بود مانند دیدہ، جو چیز آپ نے دیکھی ہوئی ہو وہ سنی ہوئی جیسی نہیں ہو سکتی۔ جی بالکل۔ اب یہ 1947 کے فسادات ہیں، وہ میں گزر کے آیا ہوں، جو بعد میں پیدا ہوئے ہیں انہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کیا ہوا تھا۔ بالکل 1857 کی یہی کیفیت ہے۔ جس نے وہ زمانہ دیکھا ہے وہی اس کی سنگینی کو سمجھ سکتا ہے۔ صورت یہ ہوا کہ وہ مشن سکول میں پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والدین ذرا پروگریسو نوعیت کے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ کہیں جی گھریلو تعلیم صرف پڑھ لی آپ نے اور ختم کر دیا۔ گھر میں پڑھایا، اور اکبر کے والد اور دادا دونوں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، چنانچہ انہوں نے عربی فارسی اور عربی فارسی کے علاوہ ریاضی کی ان کو بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دی تھی۔ اچھا، ریاضی میں اکبر بہت ماہر تھے، اچھا، بلکہ وہ بڑھاپے تک یہ کہا کرتے تھے کہ آپ 10-15 رقمیں بولیں اور میں فوراً جواب بتا دوں گا بغیر کیلکولیٹ کیے ہوئے، اتنی مہارت تھی انہیں۔ تو یعنی گھر میں انہوں نے بڑی اچھی تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، لیکن وہ جو تعلیم مشن سکول میں وہ حاصل کر رہے تھے، جب وہ 1857 والا کام ختم ہو گیا، ہنگامہ ختم ہو گیا، تو انگریزوں نے ان کے باپ کی جاگیر ضبط کر لی۔ ان کے پاس ایک پورا گاؤں تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے انگریزوں کی مدد نہیں کی، اس ہنگامے میں مخالفت کی ہے، اس لیے جاگیر ضبط ہے آپ کی۔ اب ان کے پاس کچھ نہ رہا، مفلوق الحال ہو گئے، تو بچے کو اس کے بعد سکول بھیج نہیں سکتے۔ اب اس کو 12-13 سال کی عمر میں باقاعدہ محنت مزدوری کرنی پڑی، اور محنت مزدوری واقعی اس طرح کی اینٹیں گننے کا کام ان کے سپرد کیا گیا۔ پہلی نوکری یہ سمجھ لیں آپ ان کی تھی۔ خیر، وہ وہاں سے نکلے، پھر انہوں نے پروانہ نویس ایک تھا، یعنی اپلیکیشن عدالت میں لکھتا تھا، پروانہ نویس تھا، اس کو کہا کہ بھئی یہ کام مجھے سکھا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آ جایا کرو۔ یہ کام سیکھنے لگ گئے، چونکہ یہ اس زمانے میں آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ نچلی عدالتوں کا کام اردو میں ہوتا تھا سارا۔ جی اسی طرح ہے۔
چنانچہ انہوں نے وہ پروانہ نویسی اسے سیکھی اور قانون سے دلچسپی پیدا ہو گئی عدالت میں جاتے جاتے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ وکالت کا امتحان کوئی بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے کوئی بنیادی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے کہا اس سے، پروانہ نویس سے، کہ میں وکالت کا امتحان دے دوں؟ اس نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، آپ مجھے کتابیں تو دکھائیں، میں پڑھتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ چنانچہ وہ کتابیں ان سے لے گئے مانگ کر، امتحان دیا، تیسرے درجے میں پاس ہو گیا۔ اور حالانکہ بہت کم لوگ پاس ہوتے تھے۔ تیسرے درجے میں پاس ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ لوئر کورٹس میں وکیل بن سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے لوئر کورٹ میں وکالت شروع کر دی۔ پھر چند برس کے بعد ان کو اور تجربہ حاصل ہو گیا تو پھر وکالت کا امتحان دیا اور پھر فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہ سیشن کورٹ تک پریکٹس کر سکتے تھے۔ چنانچہ کچھ عرصہ وہ پریکٹس کرتے رہے۔ پھر انگریزی نظام زیادہ شروع ہو گیا عدالتوں میں، اور یہ انگریزی ان کی اتنی نہیں تھی۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب میں کوئی ملازمت کر لیتا ہوں۔ چنانچہ ملازمت کی نائب تحصیلدار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ یہ جوڈیشل سروس میں آ جائیں۔ چنانچہ یہ 1878 میں جوڈیشل سروس میں آ گئے اور جج لوئر کورٹ چوتھے درجے کا سول جج ہوتا تھا، وہ بن گئے۔ 2 سال کے بعد 1880 میں ان کا تبادلہ علی گڑھ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی ان کی مخالفت تھی اور دشمنی تھی، دلچسپ بات یہ ہے کہ خود سر سید نے کوشش کر کے ان کا علی گڑھ تبادلہ کروایا تھا۔ اچھا جی، 6 سال علی گڑھ میں رہے ہیں یہ ملازمت میں، اور پھر مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ گویا علی گڑھ کو اور اس کے سارے نظام تعلیم کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ برصورت یہ ہوا، پھر وہ گزرتے 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 مختلف پروموشنز لے کر آخر میں وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہو گئے، اور بہت سال ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کا نام ہائی کورٹ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے بھیجا گیا۔ اب ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، لیکن ان کا نام حکومت برطانیہ نے پریوی کونسل میں جاتا تھا انگلستان میں، ان کا نام منظور نہیں کیا۔ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انگریز سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اتنے حق میں نہیں ہیں۔ برصورت وہ ہائی کورٹ کے جج نہیں بن سکے۔ اس کے بعد انہوں نے 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر واپس آ گئے الہ آباد جو ان کا گھر تھا، اور وہاں پھر وہ باقی وقت شاعری اور ان کاموں میں مصروف رہے۔ اچھا قائد صاحب، ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ایک امکان یہ ہے جی کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں جج انہیں اس لیے نہ لگایا گیا ہو کہ انگریز سمجھتے تھے جی کہ وہ اتنا ان کے حق میں نہیں ہیں، جی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہیں خان بہادر کا لقب ملا تھا۔ جی تو عام طور پہ یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ خان بہادر، سر یا شمس العلماء جیسے خطاب ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جن لوگوں سے انگریزوں کے تعلقات بہتر ہوتے تھے۔ تو اکبر کو اگر خطاب ملا خان بہادر کا تو یقیناً یہ ان کی نظر میں اچھے تو ہوں گے۔ نہیں، وہ ایسا تھا بٹ صاحب کہ خطاب 2 قسم کے لوگوں کو ملتے تھے۔ جی ایک ان لوگوں کو کہ جو سمجھتے تھے انگریز کہ انہوں نے کچھ خدمات انجام دی ہیں، دوسرے ادیبوں کو بھی ملا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ صرف اکبر کو نہیں، شبلی نعمانی جی اور پھر علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا۔ جی بالکل۔ تو یہ خطاب ادیبوں کو بھی ایک کوٹا سمجھ لے رکھا ہوا تھا انہوں نے، تو ان کو بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جو عام لوگوں کو بالکل نہیں پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جتنے خطاب تھے اس کے ساتھ کوئی مالی بینیفٹ نہیں ہوتا تھا، بالکل نہیں۔ اچھا جی، یہ ایک غلط فہمی ہے یہ غلط فہمی کہ شاید اس کے ساتھ بہت سی زمینیں اور کچھ بھی پیسے نہیں تھا، ملتے تھے۔ ایک دھیلا نہیں ملتا تھا۔ اچھا بلکہ مولانا حالی کو جب یہ خطاب ملا تو انہوں نے یہ کہا، خط لکھا کسی دوست کو
کہ میرے لیے یہ عذاب ہو گیا ہے، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور لوگ جو آتے ہیں بڑے لوگ ان کے پروٹوکول کے لیے مجھے جانا پڑتا ہے۔ اچھا، تو اکبر الہ آبادی بھی یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھائی میرے ادبی خدمات کی وجہ سے مجھے انعام ملا ہے اور کسی وجہ سے نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، یہی علامہ اقبال کہتے تھے۔ جی جی اچھا، اکبر کی زندگی کے یہ جو ابتدائی احوال آپ نے بتائے جی اور جو مشکلات انہوں نے دیکھیں اور پھر جس طرح سے مختلف مدارج سے گزرے وہ، اس کا اثر کہیں ان کی شاعری میں نظر آیا؟ اثر تو بھائی بٹ صاحب ایسا ہی ہے کہ جو انسان جس قسم کی زندگی گزارتا ہے اس کے اثرات ہوتے ضرور ہیں، جی، خواہ وہ شعوری ہوں، تحت شعوری ہوں، کسی طرح کے بھی ہوں، اثرات ہوتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک اثر تو یہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ زندگی میں رزق کم لیا جائے۔ چنانچہ اب ان کی شاعری کا بہت سا حصہ وہ انگریزوں کے خلاف ہے، جی، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ اس طرح کا اتنا کھل کر بات نہ کریں کہ ان کو دھر لیا جائے اور پکڑ لیا جائے۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اس کی یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ بہرحال سرکاری ملازمت بھی ہے، جی بالکل، کہ ملازم کے طور پر وہ اتنا کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی انہوں نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے جی، اشارے کنائے میں، اور چونکہ وہ مزاح نگار ہیں، اور مزاح نگاری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کہنے کے لیے کئی حربے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے۔ جی، مثلا ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ علامتیں انہوں نے اختیار کر لی ہیں، مثلا انگریزوں کی علامتیں بنا لی ہوئی ہیں، انہوں نے ہندوؤں کی علامتیں بنا لی ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی علامتیں بنا لی ہیں، اور علامتوں کے پردے میں بات کرتے ہیں۔ ایک ان کا شعر ہے کہ سرد تھا موسم، ہوائیں چل رہی تھیں برف بار، شاہد مانی نے اوڑا ہے ظرافت کا لحاف۔ جی، مطلب یہ ہے سرد موسم کے مطلب یہ ہے کہ حالات خلاف ہیں، بات نہیں کہی جا سکتی، یہ مطلب ہے سرد موسم کا۔ یہ سردی بھی علامت ہے اکبر کے ہاں۔ جی، اچھی خاصی سردی دیکھی دربار دلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تعلقات آپس میں وارم نہیں تھے، کشیدہ تھے، سرد تھے کم از کم، سرد میں رہی تھی تعلقات میں۔ تو یہ بھی ہے کہ شاہد مانی نے اوڑا ہے ظرافت کا لحاف، تاکہ میں گرم ہوں اور ظرافت اس پردے میں بیان کر سکوں جو ویسے موسم کے مطابق آپ نہیں کر سکتے۔ جی، تو اس طرح سے اثر تو ہے، لیکن وہ اثر سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ بچ کر اپنی بات بھی کہہ دیں، اور بہت جگہ وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں بات کہنے سے۔ اچھا صاحب، یہ جو رویہ ہے کہ بیک وقت وہ ملازم بھی تھے سرکار کے، جی، اور اسی سرکار کو وہ برا بھی سمجھتے تھے، یا کم از کم یہ تو سمجھتے تھے کہ انگریز جو ہیں وہ اس ملک پہ ناجائز قابض ہیں، جی، اور مقامی لوگوں کا جو حق ہے وہ انہیں نہیں مل رہا۔ جی، تو اس رویے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بٹ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کو بہت کچھ زندگی گزارنے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ جی، آپ اگر یہ سمجھیں نا کہ ہر طرح کے حالات میں ہر شخص باہر نکل کر نعرہ لگا دے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آپ زد میں آ جاتے ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے، آپ پیچھے تھوڑا سا رہ کر جو خدمت کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ جی، اب وہ پوری سر سید کی تحریک مفاہمت ہے نا جی، جی بالکل، لیکن مفاہمت کس لیے ہے؟ ان کے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے وہ مفاہمت۔ وہ مفاہمت اس لیے ہے کہ جو حالات تھے، حالات اصل میں متعین کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیے انگریز آئے، وہ پہلی فیز جو آئی اس میں انہوں نے خود قبضہ نہیں کیا، کمپنی بہادر کے نام سے قبضہ کیا۔ اب وہ آ گئے، اس کے بعد رفتہ رفتہ انہوں نے قبضہ کیا نا، جی، رفتہ رفتہ سارا کچھ، وہ استحصال، لوٹ مار کی، سب کچھ کیا جی، انہوں نے۔ اب یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے یہ دیکھا کہ بھائی وہ آ چکے ہیں، اور انگریز آپ کو پتہ ہے اس وقت کہتے تھے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ان کی سلطنت سے، دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی۔
تو انہوں نے کہا اب یہ آ گئے ہیں اور ہماری تحریک جہاد کی تحریکیں وغیرہ ناکام ہو گئی ہیں اور لاکھوں خاندان مارے گئے ہیں، ان کی جاگیریں ضبط ہو گئی ہیں، اس لیے اب کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھوڑی سی مفاہمت کر لی جائے، اور مفاہمت کے بعد 30 40 50 سال گزرنے کے بعد، ایک دو نسلیں گزرنے کے بعد حالات اگر کچھ بہتر ہوں گے تو پھر آپ مخالفت کر سکتے ہیں، ان کے خلاف تحریکیں چلا سکتے ہیں۔ بیان ہی یہی کیفیت دوسرے لوگوں کی ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں نا اس کے سوا چارہ کار نہیں ان حالات میں، تو سوائے اس کے کہ ان حالات کے اندر رہ کر آپ جہاں تک ہو سکے ان کی مخالفت کریں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ سر یہ ایک بہت اچھی بات ہے مفاہمت والی، اور میں چاہتا ہوں اس کو مزید بیان کیا جائے، یا سر سید اور اکبر کے جو تعلقات تھے یا اکبر کے جو نظریات تھے، لیکن یہاں ایک وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اس بات پہ مزید روشنی ڈالیں۔ ناظرین، یہاں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد ہماری بات چیت خواجہ محمد زکریا صاحب سے اکبر الہ آبادی کے حوالے سے جاری رہے گی۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔ یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب سے ہماری بات چیت اکبر الہ آبادی کے حوالے سے جاری ہے، تو آئیے خواجہ صاحب سے مزید بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے مفاہمت کی پالیسی کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں تو خیر کچھ غلط فہمیاں ہیں موجودہ قومی سیاست میں جو مفاہمت کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں کہ سر سید کی مفاہمت کی پالیسی پہ بھی آپ نے بات کی، اور آپ نے بتایا کہ اکبر بھی اس پالیسی پہ عمل پیرا تھے، لیکن ان دونوں میں ایک نظریاتی اختلاف تھا، اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، بٹ صاحب ایسا ہے کہ نقطہ نظر میں اختلافات ہوتے ہیں جی، اور بڑی خلوص سے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچیں۔ ایک صورتحال ہے، اس میں ایک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے قوم کے لیے، دوسرا سمجھتا ہے یہ بہتر طریقہ ہے۔ سر سید احمد خان کا یہ خیال تھا کہ مزاحمت کی تمام تحریکیں دم توڑ چکی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس وقت اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ انگریزوں کو للکارو، تو اس کو چاہیے کہ 1857 کو اپنے سامنے رکھے، اور اس میں مسلمانوں کے لاکھوں گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں، لوگوں کو ہزارہا لوگوں کو سولیاں دی گئی ہیں، تو کیا پھر آپ وہی کریں گے؟ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ان کو للکار سکیں؟ تو اگر طاقت نہیں ہے تو اگلا راستہ کیا ہے؟ اگلا راستہ یہ ہے کہ ہندو جو ہیں ان کو اب پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے تسلط سے آزاد ہو چکے ہیں، مسلمان حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، تو ہمیں انگریزوں سے مفاہمت کرنی چاہیے تاکہ ہم سوشلی آگے نکل جائیں، اور یہ مسلمان نہیں کرتے یہ اور مریں گے۔ اس لیے سر سید نے سوچا کہ ان کو اب ایسی تعلیم دی جائے جس سے یہ کچھ تعلیم ڈگریاں حاصل کر کے کچھ نہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ پہلا ان کا نشانہ یا ٹارگٹ یہ تھا کہ لوگوں کو تعلیم دے کر اس قابل بنایا جائے کہ یہ بڑے یا چھوٹے عہدے حاصل کر کے کچھ سماجی طور پر مستحکم ہو جائیں۔ یہ سارا مقصد تھا اس تعلیم کا۔ یہ تعلیم یا یہ فیز یہ سر سید کی زندگی تک چلتا رہا ہے، یعنی 1898 میں سر سید کی وفات ہوئی ہے، جی، اور آگے آپ کو پتہ ہے 20ویں صدی کھڑی ہے۔ جی بالکل۔ اب 20ویں صدی میں ہندوستان میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں کہ سر سید احمد خان سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی کانگریس کا قیام، جی، آزادی کی تحریکوں کا چلنا، تقسیم بنگال کی تنسیخ، مسلم لیگ کا قیام، جی، یہ حالات ہیں۔
یہ سر سید کے سامنے نہیں ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ فرسٹ فیز ہے۔ اب یہ سیکنڈ فیز جو شروع ہوئی، جس سے کچھ فائدے جو مسلمانوں کو پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے، وہ ملازمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور آگے بڑھ گئے۔ بہت سے خاندان جنہوں نے تعلیم حاصل کی وہ سوشلی مستحکم ہو گئے، مضبوط بنیادوں پر آ گئے، تو فائدہ ہوا نا جی کچھ طبقات۔ جی بالکل۔ اب یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد اگلا دور جب شروع ہوا، سیکنڈ فیز جب شروع ہوئی، تو یہ سر سید نے نہیں دیکھی، اکبر نے دیکھی ہے۔ جی بالکل۔ اب اس سیکنڈ فیز میں ان کا یہ خیال تھا کہ سر سید تحریک یا علی گڑھ تحریک سے جو فائدے مسلمانوں کو پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے۔ اب اگر اس اسٹریٹجی کو تبدیل نہ کیا گیا تو نقصانات شروع ہو گئے ہیں اور نقصانات بڑھتے جائیں گے۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا نقصان اکبر نے یہ بتایا ہے کہ علی گڑھ سے جو لوگ تعلیم حاصل کر کے نکلے، آپ کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ علی گڑھ کالج میں انگریز پرنسپل ہوتے تھے اور سینئر موسٹ استاد انگریز ہوتے تھے، وہ لوگوں کا ایک خاص ذہن بنا دیتے تھے۔ جی اسی طرح چنانچہ علی گڑھ کالج میں جو لوگ پڑھ کر نکلے، اس وقت نہیں آج بھی اس ادارے کا یہی مزاج ہے کہ وہاں مشاعرے، ڈیبیٹس، ہنسی مذاق، کھیل تماشے، میلے ٹھیلے، ان کو کرکٹ، ان کو اولویت دی جاتی ہے اور تعلیم کو اس کے بعد ثانوی درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اکبر نے کہا کہ وہ بھائی اب دور گیا، اس سے آپ آگے نکلیں اور دیکھیں کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور ان نقصانات کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا ان کے خیال میں جو نقصان ہوا ہے کہ لوگوں نے انگریزی وضاقتہ اختیار کر لی ہے، تعلیم کی بجائے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بن گیا ہے کہ نقالی وہ کی طرف آ گئے۔ نقالی کی طرف آ گئے، وہ انگریز بننا چاہتے ہیں، لباس میں بھی، بنگلوں میں بھی، اور کوٹ کرتے ہیں انگریزوں کو، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہے ہی انگریزی، جی اور ہمارے جو آباء و اجداد سے بڑا آدمی، اس نے تو کوئی ڈھنگ کی بات ہی نہیں کی، کیونکہ ان کو تربیت یہ دی جاتی۔ جی وہ جیسے اکبر نے ملٹن جو نظم ہاں ہے وہ دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے۔ وہ فخریہ، میں نے جو اشعار پڑھے سعدی کے، فخریہ آپ سنانے لگے نظم ملٹن، شیخ سعدی تو بزرگوں میں تھے میرے اے دوست، آپ کے کون تھے ملٹن، یہ سنوں قبلہ من۔ اچھا، اس سے غلط نہیں سمجھنا چاہیے، جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملٹن کوئی چیز نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگریزوں نے، یہ یورپ نے، علم و ادب نے جو ترقی کی ہے اس سے ہم منہ موڑ لیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اپنے ورثے سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ بالکل۔ ہمارا ورثہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگریزی تعلیم حاصل کر کے آپ کہیں جی سب کچھ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کے حوالے سے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی نے انگریزی سیکھی ہے اپنی پوری زندگی میں، جی، اور تراجم بھی کیے ہیں انگریزی، تراجم بھی کیے ہیں، جی، اور جب وہ ہائر کورٹس میں گئے ہیں تو عدالتی کارروائی انگریزی میں ہوتی تھی، جی، اور وہ انگریزی میں فلسفے کی کتابیں بھی انہوں نے بہت پڑھی ہیں، بعد میں اتنی مہارت انہوں نے حاصل کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انگریزی اور انگریزی زبان کے خلاف نہیں ہیں، جی، بلکہ ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جہاں سے کوئی اچھی چیز ملے وہ لے لی جائے، لیکن وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ صرف نقالی کی صرف جائے، نقالی کے وہ خلاف۔ بلکہ کہتے بھی ہیں کہ اس کو میں کیا کہوں، بدبختی ہے نیشن کے سوا، اس کو آتا ہی نہیں کچھ امیٹیشن کے سوا۔ تو اب وہ ظاہر ہے امیٹیشن یا نقالی جو ہے اس کے مخالف ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ اکبر الہ آبادی یہ کہتے تھے کہ نوکری تو آپ نے کر لی جس طرح کی کرنی تھی، اب قومیں نوکری سے ترقی نہیں کرتی، جی، نوکری کے علاوہ قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صنعت و حرفت ہے، جس کو آپ ٹیکنالوجی آج کہہ لیں، تو آپ تعلیم حاصل کریں، ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں، صرف کلرک بننے کے لیے نہ کریں، دفتر کی فائل ورک کے لیے نہ کریں، بلکہ وہ چیزیں سیکھیں جن سے قومیں آگے جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اکبر نے ایک چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور وہ ہے تجارت۔ جی، وہ کہتے تھے کہ مسلمان تجارت کے ذریعے آگے آئے۔ عرب جو ہے وہ جہازوں میں بیٹھ کر آتے تھے، دنیا بھر میں تجارت کرتے تھے، اس لیے مسلمان خوشحال تھے اس زمانے میں۔ ہم نے وہ چھوڑ دیا،
اور تجارت کو ترک کر کے تو ہم نے کہا کہ یہ کلرک بننا بلکہ چپڑاسی بننا بھی کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی مہلک بات ہے، آج تک ہمارا قوم کا یہ ذہن ہے جی کہ اگر آپ کو ایک کلرک کی نوکری مل جائے وہ آپ کر لیں گے، ایک کریانے کی دکان نہیں کرتے آپ۔ اس کی وجہ یہی مائنڈ سیٹ ہے جو چل رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، وہ اکبر کہتا ہے قومیں پاتی ہیں تجارت سے عروج، بس یہی ان کے لیے معراج ہے تجارت واقعی ایک سلطنت، زور یورپ کا اسی سے آج ہے، انگریز آئے ہیں اسی طرح ہے نا۔ جی بالکل۔ لفظ تاجر خود ہے اکبر ثبوت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ زبردست، یہ جو بات ہے کہ تاجر کے سر پر تاج ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ سر سید کے مخالف نہیں ہیں، بے شمار شعر اکبر کے ایسے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے فیز میں بہت اچھا کام کیا ہے، وہ ضروری تھا۔ جی ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، جی، ان کی وفات پہ جو انہوں نے کہا، بالکل نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے۔ جی تو اس کا اور ایک شعر نہیں ہے، جی بہت شعر ایسے ہیں جن میں انہوں نے سر سید کے کام اور ان کے انہماک اور ان کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اچھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بطور نیشن، بطور قوم تنقیدی صلاحیت اپنانی چاہیے جی کہ کون سی چیز کس حد تک مفید ہے، کب تک مفید تھی، کب وہ مضر ہونی شروع ہو گئی، اس کا تدارک کیسے کیا جائے، یہ ذہن قوم کو بنانا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور یہ اکبر اس میں مدد دے سکتا ہے ہمیں۔ جی اچھا سر، یہ جو بات ہے کہ کس حد تک ہمیں کسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے اور کہاں ترک کی سطح آ جاتی ہے اور ہمیں پھر اس سے گریز کرنا چاہیے، اکبر نے ظاہر ہے جو کچھ کہا اس میں اس حوالے سے رہنمائی بھی ملتی ہے، اور خاص طور پہ مختلف جو رویے ہیں تعلیم کے حوالے سے بھی اور عملی زندگی کے حوالے سے بھی وہ ان کے ہاں تنقید کا نشانہ بنے ہیں۔ جی جیسے کلرکی کے بارے میں انہوں نے بات کی، اس پہ تنقید کی کہ محض کلرکی پہ سمجھ لیتے ہیں کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا، یا کیا کہیں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اکبر نے یہ جو فکری بنیادیں رکھیں جی ان سے ہمیں مجموعی طور پر یا من حیث القوم کوئی ایسا فائدہ ہوا جو آگے چل کے ہمارے لیے راستہ ہموار کر سکا؟ میں ابھی اس طرف آتا ہوں، اس کی تھوڑی سی تمہید میں باندھتا ہوں۔ جی وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کا ایک بہت بڑا اصول اعتدال ہے۔ بالکل جی، اسی طرح آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کس حد تک کرنا چاہیے کس حد تک نہیں کرنا چاہیے، اعتدال ہے۔ جی اچھا، ہوتا یہ ہے کہ لوگ بڑی جلدی کسی تحریک میں اعتدال کی بجائے کبھی ایک سرے پر چلے جاتے ہیں، کبھی دوسرے سرے پر چلے جاتے ہیں، اعتدال کو چھوڑ دیتے جی، شدت کی طرف ہیں، مائل شدت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جی وہ ایک اکبر کا ایک قطعہ ہے چھوٹا سا، جی وہ یہ ہے کہ قدیم وضع پہ قائم رہوں اگر اکبر تو صاف کہتے ہیں سید یہ رنگ ہے میلا، جدید طرز اگر اختیار کرتا ہوں خود اپنی قوم مچاتی ہے شور واہ ویلا، جو اعتدال کی کہیے تو وہ ادھر نہ ادھر، زیادہ حد سے دیے سب نے پاؤں ہیں پھیلا، واہ، ادھر یہ ضد ہے کہ لیمنیٹ بھی چھو نہیں سکتا، ادھر یہ دھن ہے کہ ساکی سراہی یہ میلا، غرض دو گنا عذاب است جان مجنوں را، بلائے صحبت لیلا و فرقت لیلا۔ واہ، بہت خوب۔ تو اصل چیز اکبر نے بہت جگہ یہ کہا ہے کہ بھائی اعتدال اصل راستہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس وجہ سے میرا تو خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا طرز عمل ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے۔ اچھا، اس سے جو راستہ اکبر نے متعین کیا یا جس طرف رہنمائی کی، میں پہلے بھی یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہمیں من حیث القوم کوئی فائدہ پہنچا یا راستہ ہموار ہوا ہمارے لیے؟ جی بٹ صاحب، اس سے یہ ہوا ہے کہ اس کے بعد جو قوم کے مفکرین آئے ہیں جی انہوں نے دونوں کو سامنے رکھا، سر سید کی تعلیم علی گڑھ کالج اور اکبر الہ آبادی، جی، اور دونوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ اس کی بہترین مثال علامہ اقبال ہیں خود۔ جی بالکل۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک زمانے میں علامہ اقبال سر سید کے بہت زیادہ قائل تھے،
وہ ان کی ایک نظم ہے بانگ درا کے شروع میں، طلبائے علی گڑھ کے نام. جی. اس میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ علی گڑھ میں ایک دفعہ انگریز پرنسپل کے خلاف سٹرائک ہو گئی تھی اور مطالبہ یہ تھا کہ ان کو نکالیں. تو علامہ اقبال یا دوسرے قوم کے جو بہی خواہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی ان کی ہمیں ضرورت ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے اس نظم میں یہ کہا ہے کہ ابھی آپ کا شوق پختہ نہیں ہے، رہنے دو سر پہ اپنے تم خشتے کلیسیا ابھی، یعنی ابھی اس اینٹ کو ہٹاؤ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا. یہ پہلا فیز ہے جس کے بارے میں، اور یہ نظم بھی کوئی 1905-4 کی ہے. اس کے بعد علامہ اقبال نے، آپ ان کی بہت تحریریں دیکھ لیں، وہ لگتا ہے کہ بالکل اکبر الہ آبادی کے متوازی جا رہے ہیں اپنی سوچ. جی. مثلا کہ قوم سے جڑنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو فصل بہار میں. یہ بالکل اکبر کا نقطہ نظر ہے. اور اکبر کے بہت سے شعر ایسے ہیں کہ ملت کے ساتھ رہنا چاہیے، ملت کے ساتھ جڑت بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. پھر پیور اسلام، یعنی اسلام میں ہندو عقائد اور اجمی عقائد کی آمیزش، اس نے اصل اسلام کو خراب کیا ہے. یہ بہت بڑا اکبر کا نقطہ نظر ہے. ایک شعر نہیں، بے شمار جگہ، اور لا اور اللہ، جو کہ علامہ اقبال نے بالکل یہی 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اکبر کے بہت سے شعروں میں یہ آتے ہیں. ایک علامہ اقبال کے بارے میں کتاب ہے نشستیں اور گفتگویں. اس کتاب میں انہوں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ علامہ اقبال جو روزانہ اپنے دوست احباب میں جو لوگ آتے تھے بیٹھ کر ان میں گفتگو کرتے تھے، تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ یہ سر سید کا کیا نقطہ نظر تھا اس معاملے میں. تو انہوں نے، علامہ اقبال نے کہا کہ سر سید کا نقطہ نظر ایک زمانے میں بہت اچھا چلن تھا اس کا، وہ زمانہ چلا گیا ہے، اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب قوم کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی سوچ پیدا کرے اور اصل اسلام کی طرف رجوع کرے. اور سر سید کی مصلحت تھی، وقتی مصلحت تھی، وہ دور ختم ہو گیا ہے، اب اس کو چھوڑ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اکبر الہ آبادی کو علامہ اقبال پیر و مرشد کہتے تھے. بالکل اسی طرح ہے. اور علامہ اقبال نے اکبر کے وفات پر ان کے بیٹے کو جو تعزیتی خط بھیجا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایشیا کی کسی قوموں کی شاعری کو اکبر نصیب نہیں ہوا سوائے اردو کے. تو علامہ اقبال اس کی بہترین مثال ہے. جی. اور علامہ اقبال کا آگے پھر تحریک آزادی میں اور جو حصہ ہے، اور مسلمانوں کے مجموعی ذہنی ساخت میں جو حصہ ہے، اس کا بہت کچھ اکبر سے شروع ہوتا ہے. جی بالکل. اس پہ خواجہ صاحب ہم مزید بات کریں گے. یہاں ایک وقفے کا وقت ہے، اس کے بعد ہم یہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. ناظرین، پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب سے اکبر الہ آبادی کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو، میرے ہم سخن کا کمال ہے. یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو، میرے ہم سخن کا کمال ہے. وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا سے ہم اکبر الہ آبادی کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں. خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جو بات کر رہے تھے کہ اکبر جو ہیں ان کے نظریات خالص اسلام کی طرف لے کے جاتے ہیں ہمیں، آپ نے پی ایچ ڈی کا کام اکبر پہ کیا. جی. اور یہ اب سے کچھ نصف صدی پہلے کی بات ہے. تو آپ نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتے ہوئے یا تحقیق کے دوران جو چیزیں دیکھیں، ان سے آپ کو اکبر کی زندگی میں بھی یہ رنگ نظر آیا یا نہیں؟ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ اکبر الہ آبادی کی زندگی بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. جی. اس میں یہ ہوتا ہے، ایک تو بالکل پوری طرح ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ سوچتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے.
اس کا مجموعی رویہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. جی. کسی پر اعتراض کرنا بہت آسان ہے، اس کی شخصیت کے تضادات سامنے لانا بھی بہت آسان ہے. ذہن یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو مثبت باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ مثبت باتیں آگے چل کر قوم کے لیے کتنی مفید ہیں یا نہیں. اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تمام مفکرین اور مصلحین قوم، جی. آپ سر سید سے شروع کر دیں، حالی، شبلی، نذیر احمد، حسرت موہانی، محمد علی جوہر، شوکت علی، یہ سارے قوم کے بہت زیادہ بہی خواہ ہیں. جی. انہوں نے قوم کے لیے اپنے اپنے رنگ میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، جی. لیکن سب کا نقطہ نظر ایک نہیں ہے. بالکل. کیونکہ انسان ایک ذہن نہیں ہوتا، دنیا کے انسانوں کا مختلف ذہن ہوتے ہیں. اصل چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ ملک اور قوم کے لیے کر رہا ہے یا اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے. جی بالکل. اگر ملک اور قوم کے لیے کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ہے کہ اس کا تنقیدی نظر سے مطالعہ کریں، اور اگر تنقیدی نظر سے آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسی چیز ہے جو آج مناسب نہیں ہے تو اسے قبول نہ کریں، اور جو آج مناسب ہے اسے قبول کر لیں. یہ تو بہت خوب ایک نقطہ نظر ہے کہ جی. اور یہاں پھر وہی اعتدال والی بات آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بالکل کہ کتنا کسی شے کو اختیار کرنا ہے اور کہاں اس سے گریز یا اجتناب کرنا ہے. تو خالد صاحب، آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اس میں آپ کو کچھ ظاہر دقتیں بھی پیش آئی ہوں گی، اور اب نصف صدی پہلے ذرائع بھی اس طرح کے نہیں تھے جیسے اب موجود ہیں. تو کیسے آپ نے اس کام کو آگے بڑھایا، یا کس طرح آپ لے کے چلے اس پورے کام کو؟ عاطف بٹ صاحب، ایسا ہے کہ اکبر الہ آبادی سے بطور شاعر مجھے بہت چھوٹی عمر سے لگاؤ تھا. بطور مفکر یا یہ باتیں بعد میں آئی ہیں، بطور شاعر میں ان کو پہلے پڑھتا تھا اور اس سے میں بہت ان کی شاعری سے متاثر تھا. پھر جب جوں آگے بڑھے اور کچھ مطالعہ کیا، اور پھر یہ اندازہ ہوا کہ اردو شاعری میں 20ویں صدی کے شروع اور 19ویں صدی کے آخر سے کچھ ایسے ادیب شاعر پیدا ہوئے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصدی ادیب اور شاعر ہیں. اس سے پہلے مقصدی ادب نہیں ہے ان معنوں میں. پہلے مقصدی ادیب حالی ہیں، اور دوسرے مقصدی ادیب اکبر الہ آبادی ہیں، اور تیسرے علامہ اقبال ہیں. ان تینوں کا ایک ربط ہے. اب اگر آپ تھوڑا سا حالی کی طرف چلے جائیں تو حالی نے مسدس حالی لکھی ہے، اور وہ ملی شاعری ہے. جی. اس میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان کسی زمانے میں دنیا بھر پر چھا گئے، کیوں چھائے؟ جی. باقاعدہ اسباب بیان کیے. اس کے بعد زوال کا شکار ہوئے تو گم ہوئے، اور وہ چیزیں ہم آج کر رہے ہیں جو ہمیں زوال کی طرف لے گئی ہیں. اگر زوال سے ہمیں ابھرنا ہے تو ان کو چھوڑنا ہوگا. جی بالکل. مسدس کا آدھا حصہ تقریباً یہ ہے کہ جس میں قوم پر تنقید کی گئی ہے ان کی خرابیوں پر. جی بالکل. اور اس میں بھی مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اکبر الہ آبادی کہتے ہیں نا کہ جی تقلید تقلید تقلید، حالی بھی یہی کہتے ہیں مسدس میں، اور اقبال بھی یہی تنقید کا نشانہ کہ بناتے جی ہیں ہمیں تقلید نے برباد کیا ہے. جی. اور حالی نے مسدس میں یہ لکھا ہے کہ ہوا یہ ہے کہ آج سے 1200 سال پہلے، 1100 سال پہلے ہمارا جو طب تھا یا ہمارے دوسرے علوم و فنون تھے، ہم اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ حرف آخر ہے. جی. ادھر دیکھیں اس میں ہر چیز میں کتنی ترقی ہو گئی ہے. ہم وہی عباسی دور کے نسخے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان سے علاج کرنا ہے اور کسی طریقے سے نہیں کرنا. اس پر حالی نے بہت زیادہ تنقید کی. جی بالکل. اچھا، یہی نقطہ نظر ہے جس کو آگے لے کر اکبر چلے ہیں، اور پھر اقبال چلے ہیں. بلکہ اقبال نے تو لکھا ہے کہ اگر تقلید بودے شیوہ یہ خوب، ہاں، پیغمبر ہم رہے اجداد رفتے. جی بالکل. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ملی اور مقصدی شاعری میں ایک لنک ہے. جی بالکل. آپس میں ایک دوسرے کو لنک کرتے ہیں. تو آپ کو جو اکبر کی شاعری نے اپیل کی، آپ نے گھر میں سنی یہ جب شاعری؟ میں نے بعد میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ مفکر شاعر ہے. جی. صرف مزاح نگار نہیں ہے، اور مزاح مقصدی ہے.
اس کے لیے یہ راستہ اختیار کیا ہے. زمانے کے حالات سمجھ لیں یا جو کچھ سمجھ لیں، کیونکہ اگر آپ بات مزاح میں کریں تو وہ برداشت ہو جاتی ہے. ایہام سے دو مطلب نکلتے ہیں جی. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دوسرا مطلب میرا مقصد تھا. اور انگریزوں نے گرفت کی ہے کئی جگہ ان پر ایکسپلینیشنز کال کی گئی ہیں، لیکن وہ مزاح کی وجہ سے بچ نکلتے تھے. جی. اچھا قائد صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی اپنی شاعری بھی اس رنگ میں اسی لیے ہے کہ آپ اکبر سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ درست ہے. لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ چونکہ اکبر نے اپنے زمانے کو سامنے رکھ کر شاعری کی، جی. اس زمانے میں جو عجیب چیزیں تھیں ان کو نشانہ طنز بنایا ہے. اور ناہمواریاں اصل میں مزاح نگار کے سامنے ہوتی ہیں، وہ ان کو طنز کا نشانہ بناتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ناہمواری کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر دو شخص اس دروازے سے داخل ہوں، ایک کا قد 7 فٹ ہو اور دوسرے کا 4 فٹ ہو، تو لوگ ہنس پڑیں گے. جی. یہ ناہمواری ہے. جی. تو معاشرے میں بھی ناہمواریاں ہوتی ہیں بہت زیادہ. جب کوئی شخص ان ناہمواریوں کو دکھا دیتا ہے تو لوگ ہنستے ہیں، اور ہنسنے کے بعد سوچتے ہیں جی بالکل کہ اس ناہمواری کو دور کیسے کرنا ہے. یہ مقصد ہے ان کا، یہی مقصد حالی کا ہے، یہی مقصد اکبر کا ہے. اقبال چونکہ سنجیدہ شاعر ہیں، وہ فلسفے کی زبان میں وہی بات کرتے ہیں جو یہ مزاح کے انداز میں کرتے ہیں. یہ فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے میرے نزدیک. اور وہ رنگ جو ہے وہ بہرحال میں نے اپنی شاعری میں کوشش یہ کی ہے کہ اگرچہ میری شاعری بھی طنزیہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اکبر کا تخیل بہت زبردست ہے اور میرا تخیل بہت معمولی ہے ان کے مقابلے. اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں اپنی بات طنز ہے، اس میں مزاح کی بہت ہلکی آمیزش ہے، زیادہ نہیں ہے. لیکن بنیادی نقطہ نظر میرا بھی وہی ہے جو اکبر الہ آبادی کا ہے. تو یہ جو یعنی ہمارے دور میں جو حالات ہیں ان کو کیسے پیش کیا جائے اور ان کی کیسے اصلاح کی جائے، مقصد میرا بھی یہی ہے. میں چاہوں گا کہ اگر کچھ ٹکڑے آپ اپنے کلام سے ہمیں سنائیں اور ہمارے ناظرین بھی انہیں سن سکیں. ہاں جی، میں ایک غزل کے چند شعر پڑھتا ہوں. جی سر. کل سب رواں تھے غالب و اقبال و میر پر، بیٹھے ہوئے تھے جاننے والے اخیر پر. اب یہ طنز ہے، یہ قوم کا رویہ ہے. جی بالکل. کہ جو نہیں جانتا وہ زیادہ بولتا ہے. جی اسی طرح ہے. کل سب رواں تھے غالب و اقبال و میر پر، بیٹھے ہوئے تھے جاننے والے اخیر پر. ان کی کوئی بات نہیں سن رہا. خوب آشنا ہیں راز ترقی سے میرے دوست، خوب آشنا ہیں راز ترقی سے میرے دوست، قربان کیوں نہ ہوں وہ ہر ایک بے ضمیر پر. خوب کہ ترقی ایسی کی جا سکتی ہے. جی. یہ مقصود یہ ہے اور ترقی کرے وطن. وہ اس لیے وزیر ہیں رکھتے وزیر پر. خوب. یہ تو ہماری 50 60 وزیر ہیں. جی بالکل. کالوں کی فوج صرف دکھانے کے واسطے، پر انحصار ہے کسی گورے مشیر پر. واہ بہت خوب. باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں. بالکل. پھر یہ کہ کچھ سنجیدہ شاعری، جیسے اکبر کے ہاں بہت سی سنجیدہ شاعری. جی بالکل. آغاز جنگ میں نہیں کرتا خدا گواہ، آغاز جنگ میں نہیں کرتا خدا گواہ، مجبور ہو کے تیر چلاتا ہوں تیر پر. خوب. ڈٹ جا خود ان کے سامنے جو اہل جور ہیں، مت ڈر کہ لرزہ طاری ہے برناؤ پیر پر. واہ خوب. گر زور و زر نہیں تو نہ ہو مطمئن ہوں میں، شکر خدا کہ بوجھ نہیں ہے ضمیر پر. بہت خوب. اب یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے یہ بھی بتانے والی بات ہے کہ اصل چیز ضمیر ہے. ضمیر پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. آپ کے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جی اسی طرح ہے. اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ اس شاعری میں آپ بجائے اس کے کہ صرف ہنسی مزاح کی بات کریں، اقدار کی بات کریں.
اور اقدار کی بات اقدار پر لوگوں کو لائیں، اور اقدار ہی بین الاقوامی ہوتی ہے۔ جی یہ میرا ایک بہت بڑا مقصد ہے اس شاعری کا، اور یہ بھی میں نے بہت حد تک غالی اور اکبر اور ان لوگوں سے لیا ہے۔ اچھا سر، یہ جو نظریات ہیں جو آپ کی شاعری میں ڈھل کر بیان ہوئے، جی آپ کی زندگی کا ایک لمبا حصہ بطور استاد گزرا اور یونیورسٹی میں آپ منتظم بھی رہے، آپ نے کتنا عمل کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی اس سب کو؟ بٹ صاحب، میری زندگی بھر یہ کوشش رہی ہے کہ میرے ظاہر و باطن میں کوئی تضاد نہ۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ایک بڑی لمبی ملازمت کی ہے، تقریباً 60 سال گزر گئے ہیں، لیکن کوشش یہ کی ہے سب سے پہلے کہ بطور استاد مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں پوری طرح انجام دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر کلاس میں جاؤں، وقت پر کلاس پڑھاؤں، بچوں کا وقت ضائع نہ کروں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دیانتداری سے ہر خدمت انجام دوں، اور اس میں صرف اپنے ضمیر کے سامنے جواب دیں۔ اور الحمدللہ اگرچہ بہت دقتیں آئی ہیں، راستے میں بہت رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن میں ان سے ہٹا نہیں، اور میں پوری طرح اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے سامنے شرمندہ نہیں، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، کسی کا حق غصب نہیں کیا، اور کبھی کسی سے غلط فیور نہیں لی۔ تو یہی میں نے کوشش کی ہے اپنی شاعری میں یہ چیزیں لانے کی۔ اگر کچھ اور کلام آپ عطا کریں۔ جی چلیں، یہ چند شعر سنا دیتا ہوں۔ جی ساحر ایسے کسی طاقت نے بٹھائے ہوئے ہیں، خوب ساحر ایسے کسی طاقت نے بٹھائے ہوئے ہیں، جن کے جادو نے سبھی لوگ سلائے ہوئے ہیں۔ ان کو اب کچھ تو عوض محنت شاقہ کا ملے، جو پسینے کی جگہ خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ واہ، جتنے ظالم ہیں وہ امزاد ہیں، نسل ایک ہی ہے۔ خوب خوب، جتنے ظالم ہیں وہ امزاد ہیں، نسل ایک ہی ہے، لوگ اسی نسل ہلاکو کے ستائے ہوئے ہیں۔ ستائے ہوئے ہیں۔ خوبیاں دوسروں کی ان کی نگاہوں میں ہیں عیب، اور عیب اپنے سہولت سے بھلائے ہوئے۔ اپنے عیب ہم نہیں دیکھتے، جی اسی طرح، لوگوں پر فوراً چڑھ دوڑتے ہیں۔ جی بالکل۔ جو برستے ہیں نہ چھٹتے ہیں، مداوا کیا ہو، بادل اس طرح کے آفاق پہ چھائے ہوئے ہیں۔ جو برستے ہیں نہ چھٹتے ہیں، مداوا کیا ہو، بادل اس طرح کے آفاق پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے بٹ صاحب اپنی طرف سے کوشش ہے جی کہ جہاں تک ہو سکے خامیوں کی نشاندہی کی جائے، قوم کو درپیش مسائل سامنے لائے جائیں، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ کیسے افراد زندگی گزاریں اور کیسے پھر قوم آگے جائے۔ جی بالکل جی اور یہ آپ کے اسی کام کا ایک حصہ یا تسلسل ہے جو آپ بطور استاد کر رہے تھے اور کر رہے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، چونکہ یہ ہے کہ شاعری کا بھی مجھے بہت ہی چھوٹی عمر سے شوق ہے۔ جی تو میں کسی زمانے میں بطور طالب علم اپنے جن اداروں میں گیا ہوں تو میں وہاں بطور شاعر معروف تھا۔ اچھا، جیسے گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کی ہے، تو وہاں راوی میں میری بہت غزلیں چھپتی تھیں، اور مجھے کانووکیشن پر وہاں راوی کا انعام بھی ملا تھا شاعری میں۔ بہت خوب۔ اس کے بعد پھر میں چونکہ اورینٹل کالج میں آ گیا، تحقیق تنقید کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی، تو شاعری سے میں عارضی طور پر کٹ گیا اور ہٹ گیا اس سے، لیکن پھر واپس آیا، اگرچہ اس میں بہت عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بطور شاعر میرا تعارف نہیں ہے، بطور شاعر بہت کم لوگ مجھے جانتے ہیں، کیونکہ گیپ آ گیا بہت زیادہ۔ جی لیکن بہرحال وہ میری شاعری مری نہیں ہے بالکل،
جی، کچھ نہ کچھ ابھی اور تک اس زندہ میں ہے۔ جتنی جان ہے وہ اپنے آپ کو خود منوانے کی ہمت بھی رکھتی ہے۔ چند شعر اور کہیں میں سنا دیتا جی ہوں۔ ضرور۔ نہایت محنتی ہیں اس کے باسی، نہایت محنتی ہیں اس کے باسی، مگر دھرتی ہے بھوکی اور پیاسی۔ واہ، کئی ہیں میر جعفر پھر سے تیار، بپا ہونے کو ہے جنگ پلاسی۔ خوب، وہ آنے والے کل سے بے خبر ہیں، بہت گو ان میں ہے موقع شناسی۔ خوب، پتہ نہیں ہوتا کیا ہو گیا، موقع شناس آدمی بھی سوچتا ہے کیا ہو گیا۔ حکومت کے لیے کیوں گالیاں کھائے، کسی میں ہو اگر غیرت ذرا بھی۔ واہ، میں اپنے آپ سے شرمندہ ہوں اب، مجھے تھا دعوی مردم شناس۔ خوب، کیا ہے سوچ کر یہ کام اس نے، نہیں ہرگز نہیں یہ بدحواس۔ اور پھر ساتھ ساتھ سنجیدہ شعر بھی آ جاتے ہیں، چھپا رکھا ہے سینے میں کوئی دکھ، خوب، ہے اس کی مسکراہٹ میں اداسی۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ بس بٹ صاحب اس طرح کی کچھ نہ کچھ شاعری بھی کر لیتے ہیں بس۔ سر بہت شکریہ، دل تو چاہ رہا ہے کہ اس نشست میں مزید بات چیت کی جائے آپ سے، لیکن وہی جو اعتدال کی بات ہم کر رہے تھے، جی بالکل صحیح تو ہے۔ اعتدال کا تقاضا یہی ہے بالکل کہ صحیح۔ اب کچھ اجتناب کیا جائے۔ جی اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور خاص طور پہ اکبر کے افکار و نظریات اور ان کی زندگی کے حوالے سے جن چیزوں پہ آپ نے بہت روشنی ڈالی۔ شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو اصل میں بات چیت، افہام و تفہیم یہ بہت ضروری ہوتا ہے، جی بالکل اسی طرح ہے۔ اور اسی سے مسائل سامنے آتے ہیں، مختلف نقطہ نظر سامنے آتے ہیں، اور اسی سے پھر جا کے کوئی ایک بات ابھرتی ہے، جی بالکل، کنسنسس جسے کہتے ہیں، وہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو بات چیت سے اپنے نقطہ نظر پیش کرنے سے کسی کو نہیں روکنا چاہیے، جی بات کرتے ہیں کرنے پہ۔ جی بالکل۔ تو آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ مہربانی۔ کہ آپ نے موقع دیا آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کا۔ ناظرین، ہم پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب سے اکبر الہ آبادی کے افکار و نظریات اور ان کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آج کی گفتگو کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ہمیں قومی سطح پر ایسے رویے اپنانے کی ضرورت ہے جو ہمیں اعتدال کی طرف لے کر جائیں، اور ہماری اس حوالے سے رہنمائی کر سکیں کہ ہم نے کہاں کسی شے کو اختیار کرنا ہے یا پکڑنا ہے، اور کہاں کسی چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عاطف بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ جو فکر و فن کی ہے داستاں، یہ جو ذکر علم و شعور ہے جو روشنی میرے جار سو، میرے ہم سخن کا کمال ہے۔